ہم کسی بھی آیت کی تفسیر بغیر معصوم کے حوالے کے بیان نہیں کر سکتے، ہمیں حکم ہی نہیں ہے۔ اور اگر کر دی تو کیا ہے؟ تفسیر بالرائے، یعنی تم نے تفسیر اپنی رائے سے کی، اس کو پیغمبر نے کہا حرام۔ کر رہے ہیں تفسیر، ہو رہا ہے شرک۔ تو بغیر معصوم کے حوالے کے آپ کہہ نہیں سکتے کہ اس آیت کے کیا معنی، اس آیت کا تصرف کیا ہے۔ اب یہ بزم، یہ محفل، ہم پابند ہیں اس کے، ہم اپنے عقائد سے نہیں ہٹ سکتے کہ جو 14 نے کہا ہے ہم اسے بیان کریں۔ 14 نے جو کہا تو ظاہر ہے کہ ان کے جو راوی ہیں ان کی عظمت بیان کر دی گئی۔ ان کے نام یہ ہیں، 14 میں سے جو رسول اللہ، حضرت علی، شہزادی کونین، ان سے بیان کریں گے، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، جابر بن عبداللہ انصاری، عبداللہ بن مسعود۔ ہمیں ان کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں، روایت سلمان کر رہے ہوں کہ ہم نے سنا رسول اللہ سے، وہ کافی ہے۔ حالانکہ کافی با اتنا ہی ہے کہ رسول اللہ سے سنا، لیکن یہ کہنا ضروری ہے کہ سلمان نے رسول سے سنا، ایک منزل یہ، اور ایک منزل یہ کہ علی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، اور 8ویں بیٹے تک امام رضا کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا اپنے باپ سے، اور انہوں نے سنا اپنے باپ سے، اور انہوں نے سنا رسول اللہ سے۔ ہمارے لیے یہ کافی ہے، اب ہمیں کسی راوی کی ضرورت نہیں ہے، کسی راوی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عصمت کا سلسلہ ہی ضمانت ہے۔ اور اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب حدیث میں معصوم کا نام آ جائے، امام نے کہا شک نہ کرنا، ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے، اور صرف گناہگار نہیں ہو جاؤ گے، انکار نہ کرنا، کفر ہو جائے گا۔ اس کی ترکیب بتائی، اس کی ترکیب بتائی کہ سنا تم نے کہ کسی نے بیان کیا کہ امام نے فرمایا، اور اس نے بیان کر دیا واقعہ، معجزہ، حدیث، تم نے کہا ہم نہیں مانتے، یہ نہ کرنا، کفر ہو جائے گا۔ ہم تمہیں ترکیب بتائے دیتے ہیں، سننا، کہنا زبان سے کچھ نہیں، دل میں کہنا مولا آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، ہم آپ کی طرف اسے واپس کرتے ہیں، ہماری حدیث ہمیں واپس کرنا۔ اتنا آسان بتایا ہے، پھر بدتمیزی، پھر بدتمیزی، پھر تہذیب، اتنا آسان تہذیب بتا دی، دل میں کہہ دو مولا بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کی طرف واپس کر دیں۔ یہ کہنے میں کیا ہے؟ واپس کرتے نہیں سمجھ میں، کیا چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بھائی، فلاں چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہم نہیں مانتے اس کو، واپس کر دو، واپس کر دو۔ ارے کوئی ایک دعائے قنوت تھوڑی لکھا ہوا ہے، کتاب کھول کے دیکھیں گے نہ معلوم کتنے دعائے قنوت لکھیں، یہ والا پڑھ لو، یا یہ والا پڑھ لو، یا یہ والا پڑھ لو، یا یہ والا پڑھ لو۔ ایسے ہی تشہد بہت سے لکھیں، یہ والا پڑھ لو، یہ والا پڑھ لو، یہ والا پڑھ لو۔ ارے خدا کے بندو، کتاب تو کھول کے دیکھیں یار، اپنی سندی کتابیں تو کھول، کوئی الہام تو علم کا ہو نہیں رہا تمہارے اوپر، انہی کتابوں سے تو علم آیا ہے۔ ارے یار، عالم کی صحبت کیوں 70,000 کی عبادت سے افضل قرار دی گئی؟ یار صحبت میں تو بیٹھو، کچھ سیکھو تو۔
خود ہی بنے ہوئے ہیں اپنا. یہ خود ہی بنے ہوئے کہ اسی لیے تمہید کی کہ عقل کھوٹے پہ بندھی ہوئی ہے. جس کی عقل کھوٹے پہ نہیں بندھی گئی یہ کیا کم کار کے لایا؟ بد عقل کہیں کا. یہ لفظ بد عقل میں کہاں سے جڑ گیا؟ یہ لفظ کم کہاں سے جڑ گیا؟ کم عقلا ہے، بد عقلا ہے. یہ محاورے اسی لیے ہیں. بد عقلا بری عقل والا، اور کم عقلا کم عقل والا. دونوں میں رتبہ کس کا زیادہ ہے؟ ارے کم عقلا بچ جائے گا، بد عقلا نہیں بچ. اور بد رہو تو اچھا ہے. ارے بد رہو تو اچھے، بد عقلے رہو تو اچھا. وہ نہ ہو جائے بد اچھا بدنام برا. یہاں نام آیا انہوں نے حدیث کا انکار کیا، انہوں نے ولایت علی کا انکار کیا، انہوں نے کیا اے بس سے بدنام ہو گئے. تو بد رہو تو اچھا ہے، بدنام تو نہ ہو کہ نام بار بار آئے. یہ ہے دشمن علی، یہ ہے دشمن علی، یہ ہے دشمن. اچھا کس طرح سمجھائیں؟ ارے بھائی بچوں کی طرح سمجھا رہے ہیں. اب اور کون سا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اتنے ذرائع تو ہمارے پاس ہے بھی کہ ہم سمجھا بھی، اور لوگ تو سمجھا ہی نہیں پاتے. سمجھا ہی نہیں پاتے. ارے ان مسئلوں کو چھیڑتے ہی نہیں. سمجھانا پڑے گا. خود سمجھ ہو تو سمجھائیں، خود سمجھے ہوں تو سمجھائیں، خود سمجھے ہوں. جب یہاں تک آ گئے تو اب ہم کیا کہیں گے کہ اس باؤنڈری میں کسی باہر والے سے مطلب نہیں. اگر وہ یہاں فرش اضافہ ہے تو ہے. ہم آیت پڑھ کر جو کہیں گے وہ کسی امام سے ہی مانی ہوں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. آپ اس کو تو متزلزل نہیں کر سکتے. الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریف اللہ کے. شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب یہ بھی سمجھا دوں کہ یہاں کا عقیدہ جو یہاں پڑھا جا رہا ہے یہ کائنات میں کتنا پسندیدہ ہے. کتنا پسندیدہ. ابن عباس نے کہا تفسیر بتا دیجئے سورہ علم کی مولا علی سے. رات شروع ہوئی تھی. آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر شروع کی. ابن عباس کی نظر مولا صبح کا تارا نمودار ہو گئے. آئے ابھی عشاء کے بعد تو تفسیر شروع ہوئی تھی. علی نے کہا صبح کا تارا نمودار ہو. اچھا تو بس پھر ابن عباس تفسیر ابھی ختم نہیں ہوئی، اس کو میں مختصر کیے دیتا ہوں. بھائی یوں سمجھ لو پورا قرآن سمٹے، اس سے اچھی تفسیر ہو سکتی ہے؟ حوالہ علی کا. پورا قرآن سمٹے سورہ الحمد میں آئے. پورا سورہ الحمد سمٹے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آئے. پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم سمٹے تو بسم اللہ کے بے میں آئے. پورا بے سمٹے تو بے کے نقطے میں آئے. اور وہ نقطہ میں ہوں، وہ نقطہ میں ہوں. بائے بسم اللہ آمد پدر علامہ اقبال. حسین کا باپ تو وہ ہے جو بسم اللہ کے بے کا نقطہ ہے.
تو پتہ چلا اس بزم میں جو بیان ہو رہا ہے وہ پسندیدہ ہے، ورنہ پاکستان کا خواب دیکھنے والا یہاں سے نقطہ نہ لے جاتا۔ آپ کہیں گے مجلس ابھی ہو رہی ہے، آپ تو نیپال میں مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، آپ تو عجیب باتیں کرتے ہیں۔ علامہ اقبال تو وہاں کا 1933 میں کب خواب دیکھا اور کیا ہوا، مجلس ابھی ہو رہی ہے، علامہ اقبال سے اس مجلس کا اس نقطے سے کیا واسطہ؟ ارے بھائی یہی مجلس یہی ہے، اس کا نام مجلس ہے۔ جب بھی ہو رہی ہو 14 سال کے بعد ہوگی تو مجلس رہے گی، 14 سال پہلے ہو رہی تھی تو مجلس ہے۔ بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی، یہ والی مجلس تھوڑی، یہ مجلس، یہ معصوم کی بنائی مجلس جس کا نام مجلس۔ نثار حویلی، موچی دروازہ، نواب صاحب کی حویلی، 2 عالم بلائے انہوں نے ایران سے، آیت اللہ حائری، آیت اللہ زنجانی، دونوں ان کے یہاں رہے۔ ظاہر ہے وہ عالم اپنے آپ مسلسل بلا کے رکھتے تھے، محرم میں وہ مجلس سے پڑھتے، اب جب محرم میں مجلس پڑھتے تھے تو سارا پورا لاہور جاتا تھا، سب کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ کتاب کا نام ہے کیا صورتیں تھیں وہ، کیا نام ہے، کیا صورتیں تھیں وہ۔ اس میں جو علامہ اقبال کا چیپٹر اس میں لکھا ہے مصنف نے لاہور کے کہ علامہ اقبال پابندی سے علامہ حائری کو سنتے تھے۔ میں ان کو سنا تھا۔ تو یہ جو نظمیں کہیں کہ علی جو ہیں وہ بسم اللہ کے بے کا نقطہ ہیں، مجلس میں سنا تھا، نظم کر دیا۔ وہیں مجلس میں انہوں نے سنا تھا کہ حسین امت میں یوں ہیں جیسے قرآن میں سورہ قل واللہ احد۔ وہیں مجلس میں علامہ اقبال نے یہ سنا تھا کہ مریم جو ہیں وہ ایک نسبت سے مشہور ہیں کہ وہ ایک نبی کی ماں ہیں، لیکن سیدہ 3 نسبتوں سے شرف یاب ہیں۔ ایک نبی کی بیٹی ہیں، ایک امام کی زوجہ ہیں، 2 اماموں کی ماں ہیں۔ یہ شرف مریم کو نہیں ملا۔ یہ سب مجلس کے نقطے ہیں جو اقبال نے شاعری میں نظم، یہ تو 2-4 سنا دیے، میں آگے سناؤں تو ایک منزل اور آتی ہے۔ اب وہ منزل جو ہوتی ہے اس میں میں ذمہ دار نہیں ہوتا، اس کا تو میں ذمہ دار ہوں کہ میں نے یہ کہا کہ علی بسم اللہ کے بے کا نیچے کا نقطہ ہے، علی نے کہا، یہ میں ذمہ دار ہوں، میں نے کہا اور آپ نے سنا۔ لیکن میں شرف بیان کرتے میں سب کچھ میں نے بیان کیا، فضائل۔ اب آپ نے خاکہ بنایا اور باہر نکلے، آپ نے کہا بھائی میں تو ان کی اس بات سے یہ سمجھا کہ علی کی ذات گرامی ایسی ہے، یہ آپ کا جملہ ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، اور میں کوئی آپ کا ڈنڈا لیے آپ کے پیچھے تو نہیں گھوم رہا ہوں کہ ابھی مجلس سے نکل کے جائیں گے تو باہر جا کے کیا کہیں گے کہ ایک ایک کے پیچھے میں ڈنڈا لیے چلا جا رہا ہوں، اب یہ کہاں جا رہے ہیں، اب یہ کہاں جا رہے ہیں، دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں۔ یہ آپ کہیں گے، آپ نے کہا ہم نے یہ سنا اور ہمارا نظریہ یہ ہے، تو ہم ڈنڈا لے کے تو نہیں گھومیں، اور نہ ہم نے وہ بات کہی، آپ نے کہی ہے جی، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ نے وہ بات غلط نہیں کہی، اطمینان ہے، اس لیے کہ جو فکر دی گئی اس میں سے جو بات نکلے گی وہ غلط نہیں نکل سکتی۔ تو ایک منزل یہ آتی ہے، حائری پڑھ رہے تھے، اقبال سن رہے تھے،
ان کو سن کر کچھ نظم کیا. وہ حائری نے تو نہیں پڑھا تھا، لیکن اقبال نے نتیجہ یہ برآمد کیا کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو میں فاطمہ کی قبر پہ سجدے کرتا. حائری ذمہ دار نہیں ہے.